وفا کا رشم اللہ حسین کا غازی، وفا کا رشم اللہ حسین کا غازی، وفا کا رشم اللہ حسین کا غازی، قرار قلب سکینہ، قرار قلب سکینہ حسین کا آپ تمام مومنین کے علم ہے جیسے جیسے محرم الحرام اور اس دھرتی کے گندے اور پسترین لوگ نکل کر عزاداری کے خلاف
वो साजिशें रचते हैं, वो प्रोपेगेंडे करते हैं और इस तरह की गलावतें फैलाते हैं। आज का वाक़या आप तमाम मोमिनीन की नज़र से गुजरा जो अब्दुल हक कैंपस है उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी का, उसमें जो वाक़या पेश आया और किस तरह बेदर्दी के साथ उस सभी में उन्होंने अगर एक हिंदी भी खड़ा होकर हीट स्टेट के सीजन के अंदर पानी पिलाए तो उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उसे अवार्ड दिया जाता है जगह जगह बुलाकर। लेकिन अगर यही काम हुसैन के नाम पे किया जाए तो एतराज इस मिल्लत को भी है, एतराज नाम नहाद मुसलमान को भी है, ये एतराज नाम नहाद हुकूमतों को भी है और दीगर इदारों को भी है। हम तशय्युए पाकिस्तान इस बात के ऊपर शदीद नाला है, शदीद मजम्मत करते हैं इस बात की। और अगर अब ये बात दीगरे किसी और सबील को या किसी भी मुकद्दस मकान को अहले तशय्युए को नुकसान पहुंचाया गया, भरपूर अंदाज में जवाब देंगे, किसी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। ये तशय्युए का दौर है, ये शिया में पाकिस्तान का दौर है। अब वो दौर नहीं है कि आपने नारा और तकय्युम में चले गए, सैयदन वाला सैयदन ने अपना नाना चेंज कर लिया ना। ये हुकूमतें इदारे अपने कामों को दावर करें, वो खोल के सुन लें कि सही 21वीं सदी है, कि तशय्युए पाकिस्तान है, हम मिल्लत इमाम हुसैन हैं। कितने हजार जाने कुर्बान कर चुके, मजीद हजार करने के लिए दरोज नहीं करेंगे। अगर अब कोई सबील, अगर अब कोई मुकद्दस मकान, अगर अब कोई जुलूस, अगर अब कोई अलम, अगर अब कोई हुर्मत पामाल हुई किसी भी तहर्रुकात की, तो ये पैगाम खानदान शहीद हसन तुराबी बिलखुसूस ये पैगाम आपको दे रहा है। वैसे ये पैगाम पूरी मिल्लत इस्लामिया मिल्लत तशय्युए की तरफ से एक दफा और बाया बुलंदगिरी बोलते मोहम्मद मोहम्मद। ज़्यादा वक्त नहीं रह रही कि अल्लामा साहब आपके दरमियान मौजूद होंगे। गलबन आज 5 मिनट लेट हो गया है, इस वजह से क्योंकि आपको पता है हालात ट्रैफिक क्या है कराची का और ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी रोड का। तो अब मैं सलामगुजार की गुजारिश करूँगा, कम से सलामगुजार हैं और अभी यही वो फर्श अज़ा है जो ऐसे छोटे बच्चों को गुरूम करता है, उनको समझता है कि आगे जाकर बड़े बड़े मुआसिन और हमारे नुमाइंदगी करके मैं गुजारिश करूँगा कम से मुआसिन के जनाब शुजाअत अब्बास से कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ लें और पेश करें। मोहम्मद मोहम्मद सलाम।
پڑا چھوٹی سی قبر پر کرتا محمد و آل محمد صلوات. چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے میں بلا توقف اسلام والمسلمین علامہ عارف حسین شاہ کاظمی صاحب کو کہ وہ ممبر پہ آئیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں. میں ایک دفعہ پھر مومنین سے آگے 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 اللہ اکبر. تمام تر مرحومین کے لیے شہدائے ملت جعفریہ تو مومنین و مومنات جو ہمارے درمیان ہیں کو یاد رکھتے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك
عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر اس فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں خدا ان تمام مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ مکتب جسے مکتب شیعہ اثنا عشر بولا جاتا ہے کہ 12 امامی. اب امام تو 12 ہیں پر نظام ایک ہے کہ جب امام حسن نے صلح کی تو لوگ امام حسین کے پاس گئے کہ آپ قیام کریے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو امام حسین نے فرمایا کہ جس طرح حسن تیرا امام ہے اسی طرح حسن میرا امام بھی. تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر امام حسین کے زمانے امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا. یہ نور واحد ہیں، یہ اللہ کی مشیت میں چلنے والے امام ہیں. اور خدا کا وعدہ کہ زمین کو ہم صالحین کا ورثہ بنائیں گے. یرثها الا عبادی الصالحین. ایک ایسا نور جسے پروردگار عالم نے سورہ نور میں جس کا ذکر کیا کہ نور علی نور، ایک شیشے کے اندر بند نور ہے، نور کے اوپر نور ہے. اور یہ خاص شجر ہے جس کو خدا نے نام دیا شجر زیتونیہ، زیتون کا شجر ہے. عجیب ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جو قسم کھائی ہیں، اس لیے بارہا کہتا ہوں یہ قرآن حکمت کی کتاب ہے، یہ غور و فکر کی کتاب ہے. اللہ بارہا کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. جو بندہ 5 منٹ اس کتاب کو پڑھے اور تھوڑا سا سوچے گا پھر وہ سمجھے گا کہ واقعی اس کے اندر نشانیاں ہیں. حق کو پہچاننے کا آپ کو ہو تو ذرا غور و فکر سے پڑھو. یہ بڑا پیارا لفظ قرآن نے استعمال کیا کہ صاحبان لب وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت حاصل کرو صاحبان لب. لب کہتے ہیں مغز کو. آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ نے اخروٹ خریدے. اخروٹ ہے چھلکا، اندر ہے مغز. گھر کے دام پر آئے اور آپ نے ایک اخروٹ کو توڑا، اندر مغز نہیں تھا. دوسرا توڑا، مغز نہیں تھا. توڑتے گئے 2 مغز اخروٹ نکلتے گئے. آپ نے پیسے طے کیے ہیں، آپ 1 کلو 2 کلو اخروٹ لے کر جاؤ گے. دکاندار کو کہو جناب ہم نے اتنے 1000 دیے اور آپ نے ہمیں 2 مغز اخروٹ دے دیے. تو اللہ بھی کہتا ہے کہ میں جنت میں چھلکوں کو نہیں بھیجوں گا. جنت میں وہی جائے گا جو صاحب مغز ہوگا. یہ مغز ولایت اہل بیت علیہ السلام. یہ عقل جو انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ عقل وحی الہی ہے. کس کے ذریعے سے آپ کو ملتی ہے؟
مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ارتقاء عقلی شیعہ مکتب سے جتنے فرقے ٹوٹے، میں نے زیادہ اسماعیلیہ پہ نہیں پڑھا تاکہ مسائل نہ ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا مولانا میں نے کہا انٹرنیٹ کا زمانہ جا کے لکھ لیجیے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب اٹیک کیا تو ان کی حکومتیں ختم ہوئی، لیکن یہ جو بھی کام کرتے تھے وہ کس کے کھاتے میں جاتے تھے؟ شیعہ کے کھاتے میں۔ کہ جو آپ کون ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، عراق کے اندر جو قتل و غارت پہ کی کون ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ اتنی فرقے بنے، اتنی داعی بنی، جگہ جگہ گئے، کس کے نام پہ ختم ہوا؟ سارا شیعت کے نام پہ ختم ہوا۔ نسلوں کے اندر بچے پیدا ہوتے تھے، ان کے داعی مبلغ آتے تھے، بچوں کے عقائد کو چرا کے لے کر چلے جاتے تھے۔ انہوں نے نیٹ ورک کے تحریک سے بہت فائدہ لیا، وہ نیٹ ورک جس کے اندر نظام خمس تھا، لیکن یہ بڑے منظم طریقے سے چلے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر غلط آدمی بھی بڑے طریقے سے چل رہا ہے، اس کے کام کے لیے کیا کیا کرو؟ تعریف کیا کرو۔ جو نظم، جو ضبط ان کے اندر موجود تھا اور آج تک موجود ہے۔ ہمارے یہاں ایک سالے مجتہد کی اطاعت کوئی نہیں کرتا، پتہ بھی ہے نمازی ہے، نماز شب پڑھنے والا ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لوگ 10 باتیں کرتے ہیں جناب ہم اس کی اطاعت نہیں کریں۔ اور وہاں پہ جن کو امام بنایا جاتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ کوئی شراب بھی پیتا ہے، کوئی فاسق بھی ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اطاعت آپ کو نظر آتی ہے۔ تو خدا کہتے ہیں ہم نے اطاعت میں برکت رکھی ہے، ہم نے لیڈرشپ کے اندر برکت رکھی ہے۔ وہ گھر چاہے فاسق کا ہو، چاہے ظالم کا ہو، کسی کا گھر بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر لیڈرشپ ہے اور اس کے گھر کے اندر رہنے والوں کے اندر اطاعت ہے، اس گھر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کوئی گھر کے اندر 5 بھائی پر یونائٹڈ ہیں، سارے محلے والے ڈریں گے جناب ایک کو کہہ دے تو 4 اور بھی آپ کی جان کو پڑ جائیں گے۔ جس کے اندر یونٹی ہو، جس کو کہ اندر اتحاد ہو، آپ مختلف اقوام کو توڑ سکتے ہو اگر ان کے اندر لیڈرشپ کی اطاعت نہ ہو۔ آپ کے سامنے مثال ہے، مصر کی مثال ہے، ٹونس کی مثال ہے، لیبی کی مثال ہے، اتنا مضبوط ملک لیبی، آج جا کے دیکھیے لیبی کا حال کیا ہوگا، کیونکہ ہدف یہ تھا کہ پورے مڈل ایسٹ کے حالات کو خراب کیا جائے، کیونکہ دنیا کا 70% ریسورسز، پورے ورلڈ کے 70% ریسورسز آپ کے مڈل ایسٹ کے اندر ہیں۔ وہ پیٹرول کی صورت میں، وہ گیس کی صورت میں، وہ معدنیات کی صورت میں یہیں پر موجود ہے۔ اب اگر مسلمان مضبوط ہو گیا تو وہ ویسٹرن ورلڈ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس مسلمان کو آپس میں لڑاؤ، کبھی داعش کو بنا کے، اب ظاہر وہابی اگر کسی شیعہ کو مارتا ہے یا داعش کسی شیعہ کو مارتا ہے تو دونوں مسلمان ہیں، تو ان کا فائدہ ہے۔ اور جب آپس میں لڑیں گے تو اسلحہ کن سے لیں گے؟ انہیں سے اسلحہ لیں گے۔ اور جب ملکوں کے حالات خراب ہوں گے تو یہاں کی معدنیات کون لے کر جائے گا؟ وہ لے کر جائے گا۔ اسی پاکستان میں، بلوچستان میں ملینز بلکہ بلینز آف ڈالر کا سونا، یہاں پہ گولڈ، یہاں پہ کوئلہ، سب کچھ ہے۔ آپ جا کے دیکھیے کمپنیاں کون سی یہاں پہ آ رہی ہیں، آسٹریلین کمپنیاں ہیں، امریکن کمپنیاں ہیں۔ ابھی ہم ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، آپ آئیے انویسٹ کریے، پیسہ لے کر چلے جائیے۔ چائنیز کمپنی یہاں پہ آ رہی ہیں، پورے افریقہ سارے ملکوں کے ریسورسز کو یہ چوری کرتے ہیں اور اپنی قوموں کو لگاتے ہیں، اور یہاں کی قوموں کی ثقافت کو، یہاں کی قوموں کے مکاتب کو، یہاں کی قوموں میں تفرقہ پھیلاتے ہیں تاکہ مسلمان سے لڑے اور ان کی نسلیں تمت نہ پائیں۔ اب ان سارے فتنوں سے اگر کسی نے مکتب اہل بیت کو بچایا وہ فکر اہل بیت علیہ السلام تھی، وہ نیٹ ورک تھا اہل بیت علیہ السلام کا تھا۔ اب آپ فرش عزا پہ جمع ہوتے کس کی برکت ہے؟ امام حسین کی برکت۔ دشمن پورا سال محنت کرتا ہے لیکن وہ 10 دن امام حسین آپ کو اپنے دروازے پہ بلاتے ہیں، آپ کی فکروں کی نجاستوں کو ہٹاتے ہیں اور فکر کو فکر حسینی بنا کے جوان کو باہر بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک ایک جوان کی چھٹے نام تربیت کرتے تھے، ایک ایک جوان، چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہوتا تھا جوانوں کو چھٹے نام کے پاس جاتے تھے، بالکل جزئی مسائل۔ جیسے ایک جوان گیا امام کے پاس، مولا جوان ہوں، شادی کی ضرورت ہے، کسی خاتون کو دیکھا ہے، پسند آ گئی ہے، بتائیے کیا کروں؟ کبھی کبھی دل گرفتار ہو جاتا ہے انسان کا، تو یہ رجوع بالمعصوم کے معصوم کی طرف جاتے مسائل کو لے کر۔ قرآن نے فرمایا جب کسی چیز پہ نگاہ پڑے، وہ گاڑی ہو، وہ گھر ہو، وہ انسان ہو، اچھا لگے، رجوع اللہ کی طرف کرو اور یہ دعا کرو، اللہم آتنی من فضلک، اے خدا اپنے فضل و کرم سے مجھے کیا کر، عطا کر۔
کئی لوگوں کا آج کے زمانے میں مسائل ہوتے ہیں جن کہتے بھائی مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے سمندر کو زمین میں بدل دیا, ابراہیم کے لیے آگ کو گولے بدل دیا. یہ پرانی باتیں ہیں. کہنے کا جو خدا 10,000 سال پہلے تھا وہ خدا آج ہی ہے. خدا نہیں بدلا, خدا وہی ہے. نہ خدا کا پاور کم ہوا ہے, نہ انرجی کم ہوئی ہے. وہ خدا جو ملین سال پہلے کام کر سکتا ہے وہ آج بھی کر سکتا ہے. مسئلہ تمہاری ہمت میں ہے, تمہارا ارادہ ابراہیم جیسا نہیں ہے, تمہارا ارادہ حضرت موسیٰ جیسا نہیں ہے. امام فرمایا جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو یہ دعا کرو, اللہم اعطنی من فضلک, اور خدا مجھے اپنے فضل و کرم سے کیا کر عطا فرما. دوسرا زمانہ یا مولا تم دستوں پیسے نہیں, میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے اللہ تجھے کیا بنائے امیر. رجوع بالمعصوم, پورے معاشرے کو ایک رہبر نے اپنے ساتھ کیا کیا ہوا تھا, جڑا ہوا تھا. یاد رکھیے جب معاشرے کے لیڈر میں, رہبر میں اور عوام میں فاصلہ آ جاتا ہے, پھر اس فاصلے اور اسپیس کو بھرنے کے لیے کئی ایسی قوتیں, طاقتیں بیچ میں آ جاتی ہیں جو عوام کو لیڈر سے کیا کرتی ہیں, توڑ دیتی ہیں. یہ ربط اگر معصوم کے ساتھ میں رہا, اور معصوم نہیں آپ کا جو بھی لیڈر ہے, اگر لیڈر کے ساتھ آپ کا ربط نہ رہا. تہران کی گلیوں میں جب ہم چلتے تھے تو ٹیکسی ڈرائیور دار مختلف لوگ رہبر معظم کو برا بھلا کہتے تھے. تو ہم نے دیکھا ہی ربط توڑنے کی کوشش ڈش کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, نیوز چینل کے ذریعے سے. کسی بھی ملک میں اگر عوام کی لیڈر اور رہبر کے ساتھ وہ سیاسی لیڈرشپ ہو, وہ روحانی لیڈرشپ ہو, اس میں فاصلہ ڈالنا ہے تو سب سے پہلے کیریکٹر سیسیشن کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے کیا ہو جائیں, دور ہو جائیں. الزامات لگائے جاتے ہیں, تفرقہ پھیلایا جاتا ہے, کیونکہ پتا ہے اگر عوام لیڈر کے ساتھ رہی تو یہ لیڈر سب سے بڑی طاقت اختیار کر جاتا ہے اور کوئی بھی بہت بڑا چینج معاشرے کے اندر لا سکتا ہے. تو امام نے کبھی بھی اپنی شیوں سے ربط نہیں توڑا. کمولا تنگست ہوں, پریشان ہوں, امام فرمایا میں دعا کرتا ہوں امیر المومنین کے پاس زمانہ یا مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. کبھی خدا کہتا ہے کہ من انصار اللہ, کون ہے جو خدا کی مدد کرے. یہ نیٹ ورک کا طریقہ دیکھیے. اللہ الصمد, وہ خدا جو غنی مطلق ہے, جسے کسی مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں, پھر وہ کہے کہ میری مدد کرو. امیر المومنین کے پاس مولا میں آپ کی مدد کرنا فرمایا اعینونی بالورع والزہد, اور جماعت اگر علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو زہد اور تقویٰ کے ذریعے سے علی کی مدد کرو. اپنی مدد کرو گے تو اسی مدد میں علی کی مدد ہے. اچھا گھر بناؤ گے, اچھا کاروبار کرو گے, یہی امیر المومنین کی مدد ہے. ٹائم پہ مسجد میں آؤ گے, گناہ سے بچو گے, یہ علی کی مدد ہے. یہ گریا, یہ مجلس, یہ جوانوں کو جمع کر کے مسجد میں بلانا, امام حسین کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کی مدد ہے. یہ انسجام پیدا ہوگا, وحدت پیدا ہوگی, ذہن سازی ہوگی, مسئلے صحیح بنے گی. مولا علی کو کیا ملنا ہے؟ وہ تو اپنی رسالت پوری کر رہے ہیں. فرمایا تمہاری مسئلوں کو مدد ملے گی. امام جعفر صادق نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں فرمائے جوان میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ کر, ورا اختیار کر, مدد ہو جائے گی. کہ عباس امام کی محفل سے باہر نکلا, گلی سے گزرا تو کیا دیکھا کہ زمین پہ ایک پرس پڑا ہوا تھا. پرس اٹھایا, کھولا, دیکھا کہ اس کے اندر 700 درہم پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا اتنی جلدی مدد ہو گئی. یہاں امام کے پاس گیا اور باہر نکلا اور زمین پہ پرس ملا. لیکن صاحب حکمت بنو, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو, باہر نکلے, پرس ملے 50 لاکھ ہو تو آپ تو کہیں گے کہ مجلس امام حسین میں گئے تھے, اللہ نے دلایا, سیدھا گھر اور بینک میں ڈال دیا. کہیں امام نے صاحب نے کہا تھا تقویٰ, ورع, زہد, توکل بر خدا. کا پرس اٹھایا, آپ سوچنے لگا کس کا ہے, کیا ہے. ایک پائی اس کے جیب میں نہیں, محتاج, غریب. انسان کا ایمان یہاں ڈگمگا جاتا ہے. اب کیا کروں؟ تو لاکھ اچھی نصیحتیں خود کو کرتا, اللہ نے دیا ہے, جس کو چاہے چھپڑ پھاڑ کے پرس اللہ نے بھیجا ہوگا, زمین پہ پڑا ہوا ہے. اب یہ سارے وسوسے, یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. چلتا جا رہا ہوں, بازار میں پہنچا تو شور مچا ہوا ہے. کیا ہوا, کیا ہوا؟ کوئی بندہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. کیوں بے ہوش ہوا؟ پانی لگا, کیا ہوا؟ کہ میں تاجر ہوں, مدینے میں تجارت کرنے آیا,
پیسہ میرا گر گیا. بڑی رقم ہے 700. بیمار تھے تو وہ جوان آگے بڑھا. کتنے تھے پیسے؟ کا 700. کس کے اندر تھے؟ کا حمیان کپڑے کا پرس ہے اس کے اندر. کور کیسا تھا؟ کا ایسا. کرے سے پانی پلاؤ کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تمہارا پیسہ اچھے بندے کو ملا ہے. یہ اسی پرس کے اندر 700 میں نے ایک پائی نہیں اٹھائی. کس نے شکریہ ادا کیا؟ پیسہ لیا. اس نے انعام کے طور پہ بڑا منصف تھا. انعام کے طور پہ 700 میں سے 70 اسے دیے. اس نے کہ کوئی اور ہوتا تو لے کے چلا جاتا. یہ بھی اچھی روش ہے. اگر کوئی جوان, اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے, کم از کم انعام تو دو. کوئی بندے کا 1 کروڑ گم ہو جائے, 2 لاکھ گم ہو جائے, کوئی بندہ ڈھونڈ کے بھائی بس شکریہ کرو, چائے پلا کے اسے خالی ہاتھ بھیج نہیں, تو 4,000 نکال کے اس کے ہاتھ پہ بھی رکھو تاکہ تشویق ہو اس کی. کل کسی اور کا ملے تو اچھا کام بھی کرے. ہمارا کوئی فون کر کے بولتا ہے آپ کو چیز ملی, ہم اوپر سے کوئی سناتے ہیں اس کو, آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ گم ہونے کی قصور ہمارا. یہ روش کردار ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی اچھا کام کرے اس کی تشویق کرو. بچہ امتحان میں پاس ہوا, تشویق کرو. جوان مسجد سے ہو کر آیا, بیٹی نے اچھا حجاب پہنا, اسی معاشرے میں 10 ایسے بدبخت ہیں اگر کوئی حجاب کرتا تو اسے ٹوکتے ہیں, اتنی کم ایج میں تم کنزرویٹو ہو, تم یہ ہو. یہ آپ کا کام ہے, فیملیز کا کام ہے, رشتہ داروں کا کام ہے. اگر کوئی جوان بچی اچھا کام کر رہی ہے تو فیملی کیا کرے, اسے مشوق بنے, بارک اللہ فیک بولے اسے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہو, آپ نے کتنا اچھا کام کیا. جتنا اپریشیٹ کرو گے. نظام ظلم وہ نیٹ ورک اہل بیت کا نیٹ ورک نہیں ہے, وہ دیندار لوگوں کے حوصلوں کو پست کرتا ہے. اہل بیت کا نیٹ ورک دیندار لوگوں کے حوصلوں کو کیا کرتا ہے, بلند کرتا ہے. یہ تشویق ہے نا کہ اگر ایک آنسو امام حسین کو بہاؤ گے تو جہنم جاگرت جاتی ہے. مولا حسین کی زیارت کو جاؤ گے 7 عمروں کا ثواب ہے. یہ اللہ کیا کر رہا ہے, آپ کی تشویق کر رہا ہے نا. صبح نماز پڑھو گے تو اللہ اتنا ثواب دے گا, اتنے فرشتے تمہارے لیے بن جاتے ہیں. ایک ذکر کرو گے جنت میں 1000 درخت بن جاتے ہیں. یہ تشویق الہی ہے. اگر اچھا کام کرو گے تو خدا تجھے انعام دیتا ہے. اس نے 700 کے بدلے میں اسے 70 دیے. یہ بڑا خوش ہوا, دوڑا دوڑا چھٹے امام کی خدمت میں آیا. امام نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا کہ مولا دیکھیے آپ نے دعا کی, مجھے 70 درہم مل گئے. امام نے کہا کس طرح؟ کہ مولا اسی طرح چیز ملی, میں نے واپس کی, 700 واپس کیے, 70 دے دیے. مولا اتنے خوش. امام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, 30 درہم اسے اور دے دیے. تو 70 کی جگہ اس کے کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. جب اس کے 100 ہوئے نا تو یہاں چھٹے امام نے جملہ فرمایا. امام نے فرمایا اگر 700 کا عدد 100 سے زیادہ تھا, اگر پہلے لیتا تو وہ 700, ابھی تیرے پاس 100, لیکن 700 میں اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی 100 میں برکت ہے, کیونکہ 700 حرام کا تھا, 100 حلال کا ہے. یہ تشریح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, ذہن سازی کرنے نوجوان نسلوں کی اپنے ساتھ جوڑے رکھا. پھر اماموں نے نمائندی بنائے. جیسے احواز میں امام کا نمائندہ تھا ایک مومن بڑا پریشان. آپ یقین کریں گے کہ اہل بیت کے چاہنے والے حکومت کے اندر اتنے داخل ہو چکے تھے کہ حاکموں کو بھی پتا نہیں تھا یہ امام کے چاہنے والے ہیں, جن میں مشہور جناب ہارون ہیں. مطلب جب تک ہارون رہے پتا نہیں. مامون نماز جنازہ پڑھاتے ہیں بڑی شوکت, شان و شوکت سے, کیونکہ امام نے انہیں ایک بشارت دی تھی. امام نے فرمایا تھا کہ کبھی تمہارے بدن کو ظالم کی تلوار چھوئے گی نہیں, کبھی تو جیل یا زندان میں نہیں جائے گا, کبھی تمہارے بچے فقیر نہیں بنیں گے, ایک شرط پہ کہ جب بھی ہمارے چاہنے والے کو کوئی مسئلہ ہو اس کی پریشانی کو حل کرنا. اس کے نتیجے میں ہم تجھے یہ وعدہ دیتے ہیں. احواز کا والی حکومت میں چاہنے والا امام کا شخص آیا مولا کے پاس, مولا میرے اوپر ٹیکس بہت بڑھ چکا ہے, حکومت ٹیکس لینا چاہتی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, قرضہ بہت بڑھ چکا ہے, آپ کا چاہنے والا ہے. امام نے صرف ایک خط لکھا کہ یہ میرا چاہنے والا ہے, جتنی اس کی مدد کر سکتے ہو اس کی مدد کرنا. یہ آیا, اس والی کے گھر گیا کہ یہ خط ہے. والی نے رات کو گھر میں بٹھایا کہ کتنا قرضہ ہے؟ میں سوچنے کا 2-3 ہزار کا. تو ٹھیک ہے, یہ میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں. کتنا ٹیکس ہے؟ کہ اس میں حکومت کا اتنا مقروض ہوں کہ سارا ٹیکس بھی تمہارا کیا کیا, معاف کر دیا.
سواری وواری ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کہ گھر میں اونٹ تھے گھوڑے تھے کہ یہ بھی میں نے تجھے دے دیے، قالیچہ تھا کہ وہ بھی تمہیں دے دیا، اور پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی اسے دے دیا، کہ بس یہ کام کرنا جب اپنے مولا کے پاس جانا اسے اتنا کہنا کہ میں نے تجھے اتنا دیا کہ تو راضی ہو گیا، اور واپسی پہ مولا سے پوچھ کے آنا کہ وہ مجھ سے راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ یہ وہ نظام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے وہ کلا بنائے، لوگوں کو بھیجتے تھے، شیعوں کے مسائل کو کیا کرتے تھے، حل کرتے تھے، ایک ایسا سسٹم بنایا جس میں شیعہ کے ساتھ کیا ہو جائے، جڑ جائے۔ میں نے عراق و ایران کی مثال دی، 8 سال جنگ جو ملکوں میں چلے اس کی عوام آپس میں دشمن بن جاتی ہے، لیکن یہ نام حسین، یہ اضاء امام حسین، یہ 40 مشی امام حسین، دنیا یقین نہیں کرتی کہ جو ملک 8 سال آپس میں لڑے ہیں وہ ایک دوسرے کے پاؤں دبا رہے ہیں، کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہے، کوئی کسی کو شربت پلا رہا ہے۔ 40 پہ آپ جاتے ہو نا، سب کا رنگ ایک ہوتا ہے، نعرہ ایک ہوتا ہے، نعرہ حسین کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، اور سارے کہاں جا رہے ہوتے ہیں، ایک قبلے اور ایک امام کی طرف جس کا نام حسین بن علی ہے۔ یہ نقشہ تھا اس نیٹ ورک کا کہ شیعہ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپس میں جڑ جائے۔ کس کے ذریعے سے جڑے؟ ولایت امیر المؤمنین اور نام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دل جڑ جاتے ہیں، ان کی پہچان حسین بنے، امیر المؤمنین بنے، اور سب کا قبلہ امامت ہو۔ 40 امام حسین ایک نقشہ ہے ظہور امام زمانہ کا کہ 20 ملین لوگ شدید گرمی میں پیدل چل رہے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ایک وہ طبقہ جو جا رہا ہے، دوسرا وہ طبقہ جو اطراف میں کھڑے ہو کے ان کی خدمت کر رہا ہے، ڈیوٹیز تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو امام کی طرف جائے گا، دوسرا وہ جو جانے والے کی نصرت کرے گا، اس کے راستے کے کانٹے ہٹائے گا، اگر بیمار ہے تو پاؤں ٹھیک کرے گا، اگر پریشان ہے تو مال دے گا، اگر پیاسا ہے تو پانی دے گا۔ لیکن یہ سارے کہاں جا رہے ہیں؟ پورا سسٹم کہاں جا رہا ہے؟ امام کی طرف۔ کون؟ حسین، جو شہید ہو چکے ہیں۔ ٹریننگ دی جا رہی ہے اس نیٹ ورک کو کہ جب تم شہید امام کی طرف اس طرح بلب کے آتش کے عالم میں جا رہے ہو، تب تصور کرو جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو تمہیں اسی طرح امام کو لبیک کہتے ہیں۔ نہ قوم، نہ رنگ، نہ نسل، آپ کون سی لینگویج سے بات کرتے ہو نہیں پتا، کوئی پرشین، کوئی عرب، کوئی کرد، کوئی ترک، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کچھ افریقنز ہیں، مختلف لوگ جمع ہو گئے، کس کے نام پہ؟ زبان ایک ہے اور وہ نام حسین بن علی ہے۔ اس نام نے لوگوں کو جوڑ دیا ہے۔ ہمارے استاد قرآن کی آیت پڑھتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور خدا مجھے ہدایت دے اور مجھے اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تو کہتے ہیں اگر فزیکل دنیا میں یہ راستہ ڈھونڈنا چاہیں کہ کوئی ایسا راستہ دنیا والے ہمیں بتائیں جہاں پہ نعمت ہو، کہ پوری دنیا گھوم لو، ویسٹ گھوم لو، ایسٹ گھوم لو، یورپ گھوم لو، پوری دنیا 2 کلومیٹر کا راستہ بھی نہیں دکھا سکتی جس پہ نعمت ہو، لیکن آ جائے مکتب اہل بیت میں 70 کلومیٹر کا راستہ ہے جس کے ہر میٹر پہ نعمت ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا راستہ نہیں، کھانا فری، پانی فری، ہر چیز آپ کو فری ملتی ہے۔ 40 میں کہاں دنیا میں اتنی سخاوت، اتنا اظہار ملتا ہے؟ یہ نتیجہ ہے امام حسین کے ذکر کا، اس نیٹ ورک کا، کہ یہاں مؤلفۃ القلوب ہے۔ اہل بیت نے آپ کے دلوں کو کیا کر دیا ہے؟ آپس میں جوڑ دیا ہے۔ اب اتنا پاور آپ کے پاس ہے، لیکن کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر واحد لیڈرشپ پیدا ہوگی، جس کی ٹریننگ آپ کو نماز میں دی جاتی ہے۔ امام جماعت، بچہ مسجد میں آتا ہے، امام جماعت کو دیکھتا ہے، پہلے انتخاب امام ہے، جب امام کا انتخاب کر لیا اور کہا اللہ اکبر، اب جو امام کہے گا تو کرے گا، جو رہبر کہے گا تو کرے گا۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، جب کافروں کے مقابلے میں جاتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی شدید نہیں، لیکن جب آپس میں آتے ہیں تو 40 حسینی کا ماحول ہوتا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہوتا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہوتا ہے،
کوئی پاؤں دبا رہا ہوتا ہے، مختلف خدمت میں. ایک موقع میں ہم گئے تو وہ صاحب ہمیں لے کر گئے کہ مولانا وہ دیکھ رہے ہیں ٹوائلٹ کو بندہ صاف کر رہا ہے. میں نے کہا یہ ملٹی بلینر آدمی ہے، ملٹی بلینر. شاید اس نے گاڑی کا دروازہ بھی کبھی خود نہ کھولا ہو. اتنے نوکر، اتنے چاکر، افریقہ کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے. لیکن یہاں پہ آ رہا ہے جن واش روم سے امام حسین کے زائرین طہارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پوچا لگا رہا ہے. میں نے کہا یہی تو کمال ابا عبداللہ ہے کہ یہاں انسان کو انسان بنانا سکھایا جاتا ہے کہ ذات کی محبت کر پاؤں رکھو اور یہ احساس کرو کہ تم کس کے خادم ہو، امام حسین کے خادم ہو. یہ فرش ادا خاکسار ہمیں بنانا سکھاتا ہے. لیکن یہ کامیابیاں تب ملیں گی جب آپ کے اندر واحد لیڈرشپ ہوگی. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں واحد لیڈرشپ نہیں ہے. پھر اس نماز جماعت کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو ڈیلی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ کے خدا آپ کے بچوں کو، نسلوں کو ٹریننگ دے رہا ہے. میں نے مثال دی تھی کہ اگر 20,000 یا 10,000 کی جماعت کھڑی ہے اور امام کہہ رہا ہے اللہ اکبر، جماعت والے جماعت میں ہیں، ایک بندہ دور سے آتا ہے تو حکم یہ ہے اگر امام جماعت کے کانوں تک آواز جاتی ہے دور سے دوڑتا ہوا کرے یا اللہ یا اللہ، امام صاحب رک جائے، میں نے جماعت میں شریک ہونا ہے. تو اس پر ہے کہ رکوع کے ذکر کو کیا کرے؟ لمبا کرے. یہ ڈیوٹی آف رہبر ہے، کسی معاشرے کے رہبر کی ڈیوٹی ہے کہ 20,000 کو کھڑا کر دے گا اس ایک کی وجہ سے، تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے اور یہ قافلہ ایک ساتھ چلے. جب آپ کے اندر نظم آتا ہے تو آپ کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. دشمن اسی نظم کو توڑنا چاہتا ہے. کبھی نوجوان پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کی لیڈرشپ کو کس طرح توڑا گیا. میں کبھی کھل کے بات کرتا ہوں، آج کل نہیں کرتا، کافی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن عبرت لینی ہے نا. ہم جب تک اپنی غلطیوں سے عبرت نہیں لیں گے، یہ مسئلے کا علاج تو نہیں ہے کہ مولانا ذکر نہ کیا جائے، معاملات کو دبایا جائے. بھائی پھر بچے سیکھیں گے کیسے؟ مسئلوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن بار بار کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا وَاعْتَبِرُوا. خدا اپنے نبی پہ غیرت نہیں کھا رہا کہ اگر حضرت آدم نے جنت میں پھل کھا لیا تو خدا کہتا ہے پھل کھایا، میں نے سزا بھی دی، میں نے جنت سے نکالا. حضرت یونس اگر کوئی ترک اولا کرتے ہیں تو خدا مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے، 40 دن بتاتا میں نے خود کے ساتھ کیا کیا. حضرت یوسف اگر کسی کو بولتے ہیں بادشاہ کے پاس جاؤ میری سفارش کرو، خدا زندہ میں یوسف کو 7 سال اور آگے بڑھا دیتا ہے. اور رب کی دربار میں کوئی معافی نہیں ہے. غلطی کی ہے تو کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. امت غلطی کرے گی. امام حسین نے کہا میرے ساتھ چلو گے تو شہید ہو جاؤ گے. مسلمات میں اگر حسین کا ساتھ دو تو شہید ہو جاؤ گے. لیکن پھر اگر میرے ساتھ نہیں چلو گے تو حسین کے بعد خوش بھی نہیں رہو گے. یہ مت سمجھو کہ کربلا میں میرے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تمہارے بچے بچ جائیں گے. واقع حرہ میں 2,000 کے قریب فرزندان اصحاب رسول کو مدینے میں مارا گیا. 4,000 کے قریب ناجائز بچے پیدا ہوئے جو ریپ وہاں پہ ہوا ان خواتین کے ساتھ. کس قدر واقع حرہ کو جب آپ پڑھیں گے پر یزید نے کتنا ظلم کیا. چند سالوں کے بعد حجاج بن یوسف جیسا بندہ کوفے کا حاکم بن جاتا ہے. اگر الہی سنتوں کو پامال کرو گے، امام کی بات کو نہیں مانو گے، پھر وہ خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. یہی حجاج بن یوسف اتنا خون بہایا کوفیوں کا تو شخص کہتا ہے کہ مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، دروازے بند کر کے ان سب کے گلے کاٹے اور مسجد کوفہ کی زمین سے خون ایسے دے رہا تھا جیسے پانی سے زمین بہتا ہے. یہی بنو امیہ جن کا تخت نیچے گرا، بنو عباس جب ان کے اوپر حاکم ہوئے، 2,000 کے قریب بنو امیہ کے افراد کو مارا. اس نے قالین پہ ان کے کٹے ہوئے سروں کو رکھا. عبد الملک مروان کے جنازے کو قبر سے نکال کے انہوں نے جلایا. ان کی نسلیں در بدر ہو گئیں. امام حسین پہلے کہہ چکے تھے اگر نظام ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گے تو تمہاری نسلیں بچیں گی، اگر کھڑے نہیں ہوگے تباہ برباد ہو جاؤ گے. کب سے رہبر معظم کہہ رہے تھے اسرائیل بدبخت کا مقابلہ کرو، یہ تمہاری نسلوں کا دشمن ہے، یہ تمہارے بچوں کا دشمن ہے. جب نہیں سنا ان عرب میں 40,000 کے قریب فلسطینیوں کو، جسے آپ بولے زندہ درگور کر رہے ہیں، بلڈنگ گرتی ہے بچے زندہ اس کے نیچے ہوتے ہیں.
کل میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 200 کے قریب بچے صرف بھوک کی وجہ سے بھی مر گئے، صرف بھوک کی وجہ سے۔ قلت غذا، ان کے فوٹو آپ دیکھیں گے بچوں کو، ویسے ہی ان کے جسم ہو گئے جیسے افریقہ میں بھوک کے مارے لوگوں کے جسم ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں۔ لوگ ترستے تھے امیر المومنین حکومت کے بعد، 4 سال امیر المومنین نے حکومت کی، 4.5 سال، لیکن یہ کوفی ترستے تھے کہ ہمیں علی جیسا حاکم چاہیے۔ تو کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے خلخال اتارا جائے تو مولا فرماتے ہیں موت آنی چاہیے کسی کو یہ سن کے کہ علی کی حکومت میں ایسا ظلم ہو جائے۔ تب جب امام رضا خراسان سے گزرتے ہیں، عجیب تاریخ کہتی ہے 20,000 سے 60,000 تک لوگ امام رضا کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ الرضا من آل محمد، وہ کہتے تو ہمیں اگر چاہیے تو آل محمد سے چاہیے، ہم راضی تب ہوں گے جب حاکم آل محمد سے ہوگا۔ یہ کیسا معاشرہ؟ ایک وہ معاشرہ کہ امام حسین کی مدد نہیں کر رہا، اپنے 170 اصحاب کے ساتھ امام حسین شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی ترقی اس نیٹ ورک نے دی کہ حاکم مجبور ہوتا ہے امام رضا کو ولی عہد بنانے کے لیے؟ 60,000 کے قریب لوگ آتے ہیں کہ حدیث لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، اس حدیث کو لکھنے سب سے زیادہ راوی اس حدیث کی، جس حدیث کا لقب سلسلۃ الذہب ہے، جس کا سلسلہ سونے کا سلسلہ، کیونکہ امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے بیچ میں کوئی بھی غیر معصوم راوی نہیں ہے۔ یہ حدیث مطلب 60,000 لوگ ایران سے نکل آتے ہیں اہل بیت کے استقبال کے لیے۔ یہ اچانک کیا معجزہ ہوا کہ اس عالم میں لوگ عاشق و گرویدہ ہو گئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ وہ نظام تھا کہ اہل بیت نے دیا، جس نظام میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، عدل کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا، جو نظام خمس آپ کو دیا، اکنامیکل سسٹم دیا، اور کا شیعہ کہیں بھی رہے ان پر لازم ہے، ان پر واجب ہے کہ اپنے لیے کوئی لیڈرشپ کا انتخاب کرے۔ اے ہو جیسے نماز جماعت پڑھتے ہیں، کسی کو لیڈر بناتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے بات کرتا ہے، یہاں لیڈر بناؤ وہ تمہاری طرف سے بات کرے گا۔ جب تک تمہارے اندر لیڈرشپ نہیں ہے تم کبھی بھی اس نیٹ ورک کو ترقی اور پروان نہیں چلا سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ جب تک ہم اس نظام کو، اس سسٹم کو نہیں سمجھتے، جب تک اس نیٹ ورک کا حصہ نہیں بنتے، ایک فٹ بال ٹیم بھی آپ بناتے ہیں، کیپٹن ہوتا ہے، یہ عقلانی باتیں ہیں۔ کرکٹ ٹیم بناتے ہو، کیپٹن ہوتا ہے۔ ملک میں الیکشن ہوتے ہیں، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے۔ کراچی کے مسائل ہیں، کسی کو ناظم بنایا جائے گا۔ بھائی جب تک لیڈر نہ ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہمارے اندر ایک خاص فرقہ بنا کہ نہیں بھائی جب تک امام زمانہ نہیں آتے کسی لیڈر کی ضرورت، لیڈر ہوگا بس معصوم ہوگا۔ بھائی پھر عدم حضور معصوم میں قوم کیا کرے؟ اصولیوں کا، اخباریوں کا، تفقیقیوں کا مختلف عقائد جب اس قوم میں پھیل جاتے ہیں، کون گائیڈ کرے گا قوم کو؟ تو ہر بندہ اپنی مرضی سے قوم کو لے کر چلے گا۔ لیکن جب واحد منظم لیڈرشپ ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک نظام ہے، مسجدوں کا نظام۔ عباسستان میں ایک مسجد، نیو رضویہ میں مسجد، DHA میں مسجد۔ ہاں اب کتنا آسان ہے، آپ کا ایک لیڈر ہو، اس کے نمائندے کون ہوں گے؟ مساجد کے امام جمعہ اور جماعت۔ نیٹ ورک ہے نا، نیٹ ورکنگ کا شعبہ جو جوان پڑھتے ہیں IT میں ان کو پتہ ہے۔ راس میں لیڈر، یہ نظام ولایت ہے، نظام اسی طرح چلتا ہے۔ آپ ایک لیڈر بناؤ گے، نیچے اس کے وکیل ہوں، نمائندے ہوں، وہ کون ہیں؟ امام جمعہ اور جماعت۔ ہر امام جمعہ اور جماعت کے پاس 400 500 600 نمازی تو ہیں، جمعے میں جاتے ہیں۔ جمعے کی اتنی اہمیت کیوں؟ جمعہ نظام ولایت کا نام ہے، جمعے میں مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب امام جمعہ اور جماعت کو خط اگر نہ ملے، خط کہتے ہیں لائن، تو کبھی کوئی جمعہ پڑھے گا، کبھی کوئی جمعہ پڑھے گا، کبھی کسی ٹاپک کو چھوڑے گا، کبھی کسی ٹاپک کو چھوڑے گا۔ قوم کے اندر یکجہتی پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن تصور کرے رأس میں، معاشرے کے رأس میں، ہیڈ آف دا سوسائٹی میں ایک لیڈر ہو، وہ لیڈر مثلاً پورے پاکستان کے اندر جتنے امام جمعہ اور جماعت ہیں اس کے آفیسز ہیں،
اور جمعہ کا کام کیا ہے؟ عباسطان کا امام جمعہ اور جماعت اگر یہاں پہ اس نے 10 سال گزارے 15 سال گزارے، اسے پتا ہے کہ عباسطان میں کس مومن کی بیٹی کو جہیز کی ضرورت ہے، کس کا شوہر مر گیا بیوہ ہو گئی. جوان آتے ہیں مولویوں سے پوچھتے ہیں علامہ نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، سارے مسائل آ جاتے ہیں. تو سب سے باخبر ترین افراد کون ہیں؟ مولوی صاحب ہیں. اس کو پتا محلے کے متدین کون ہیں، کون سے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، کون سی خواتین کیا کیا. یہ بہترین سسٹم نیٹ ورک اہل بیت نے آپ کو دیا نماز کا، کیونکہ اعلان ولایت نماز میں ہوا اور نماز جماعت میں ہوا. انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. امیر المومنین حالت جماعت میں نماز جماعت میں تھے. ربط ولایت ہے جماعت کے ساتھ. پورا نیٹ ورک آپ کو دے کر گئے جو کسی کے پاس نہیں ہے. معاشرے کا راس اس کا لیڈر ہوگا. اگر اس نے کوئی آرڈر دینا ہے تو لیٹر کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، گروپ کی صورت میں، جہاں جہاں جمعہ جماعت ہے ان تک وہ پیغام بھیجا جاتا ہے. ہر امام جمعہ ان 500 لوگوں کو پیغام دیتا ہے. آپ کو نہ کسی میڈیا کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹی وی کی ضرورت ہے، نہ کسی ریڈیو کی ضرورت ہے. یہ تو اہل بیت نے میڈیا بھی دے دیا، ٹی وی بھی دے دیا، آپ کو ریڈیو بھی دے دیا، اور بڑی آسانی سے پیغام بھیج گیا. نظام خمس، اکنامیکل سسٹم. اب ہر مسجد میں 500 لوگ آ رہے ہیں. خمس جو صاحبان حیثیت ان پر واجب ہے، یہ سارا پیسہ جمع ہو کس کے پاس جائے؟ لیڈر کے پاس جائے. جمع کون کرے گا؟ یہی امام جمعہ اور جماعت ان کے پاس آئے گا. اب لیڈر اجازت دے گا کہ جناب آپ کے پاس جو پیسہ جمع ہوا، یا اگر بجٹ میں کمی ہے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے. اب آپ کے محلے میں کوئی بیوہ ہے، سہم نام سے اسے دیا جائے. کوئی غریب سید ہے، سہم سادات اسے دیا جائے. کسی کو شادی کا مسئلہ ہے، مسئلہ حل کیا جائے. واللہ معاشرے میں کوئی شیعہ فقیر رہے گا. اپنی بینکس بنا سکتے ہیں، امام بارگاہ اس کے 2nd فلور پہ اسکول بنا سکتے ہیں. انہیں سہم نام سے، سہم سادات سے لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے. پورا اکنامیکل سسٹم آپ کو دیا. اسی نظام خمس پہ اگر آغا خانی اپنی سوسائٹی کو ہینڈل اور مینج کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سک رہے؟ انہوں نے بھی تو یہ نظام امام جعفر صادق سے لیا ہے نا، لیکن ابھی تک چلا بھی رہے ہیں، مینج بھی کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے اندر لیڈرشپ کی کمزوری ہے. مولوی کو بانٹنے والا ہونا چاہیے، مولوی بن گیا مانگنے والا. رجوع ہونا. ایک عالم کی عزت اور احترام کب ہو؟ جب لوگ اس سے رجوع کریں. یہاں کا پیش امام ہو، کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، غربت میں پڑا ہوا ہے، یہ رجوع کرتا ہے سیٹھ صاحب کے پاس. سیٹھوں کے دروازوں پہ، کوٹھیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا خمس دو، بیٹی کی شادی کر لیں گے. کیونکہ سیٹھ نظام سے نکل گیا. اس نے خمس دینا تھا مرکزی مسجد کے مثلا مولانا کو، اگر وہ نیٹ ورک بن جائے. اب اس غریب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ مولانا کی طرف. بیوہ ہوگا، غریب ہوگا، نوکری نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی، مولوی بنے گا منبع اقتصاد. اس کے پاس ایک بجٹ ہوگا. آپ اس علاقے کے ہیں، کتنے شیعہ ہیں، 1 کروڑ آپ کا بجٹ ہے. 1 کروڑ کس کی جیب سے آئے گا؟ وہی تجار ہزار ہیں جو خود. یہی سسٹم 7ویں امام کے زمانے میں تھا. آرگنائزیشن آف لا، سب سے زیادہ وکیل بنائے 7ویں امام نے. سارا پیسہ 7ویں امام کے پاس آتا تھا. پھر امام نے ہر شہر میں اپنا وکیل رکھا تھا. پھر وہاں کے شیعوں کے مسائل کو حل کرتا تھا. بصرے کا واقعہ ہے، 2 شیعوں میں آپس میں جھگڑا ہوا 700 درہم کی وجہ سے. جھگڑا تھا داماد اور سسر میں. اس نے اپنی بیٹی دی تھی، بہرحال وہ بیٹی مر گئی. اس کا پیسہ شوہر کو ملا، باپ نے کا پیسہ میرا ہے. بیٹی مری ہے تو مجھے بھی حصہ دو. ان میں جھگڑا ہوا، 700 درہم کا مقروض بنا کوئی. امام کا وکیل ان دونوں میں صلح کرواتا ہے. صلح کس طرح کرواتا ہے؟ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہ اتنے درہم کا مسئلہ ہے. کہ پیسوں کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہدایت کے چاہنے والے. کہ میں کرتا ہوں اپنی جیب سے تمہیں پیسے دیتا ہوں، تمہارے مسئلے کو حل کرتا ہوں. انہوں نے 700 درہم ان کو دیے. کہ ایک شرط پہ دے رہا ہوں کہ باہر جب یہاں سے نکلو گے تو اپنے اختلاف کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤ گے نہیں. یہ بدنامی ہے کہ لوگ کہیں 2 شیعہ پیسے کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں، پیسے کی وجہ سے خود کو کورٹ میں، جیلوں میں گھسیٹ رہے ہیں، پیسوں کی وجہ سے دوسرے پہ FIRs کٹوا رہے ہیں.
کہ میں پیسے دیتا ہوں صاحب سے، میں پیسے دیتا ہوں، مسئلے حل کرو، باہر نکل کے ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا۔ انہوں نے وعدہ کیا، جب نکلنے والے تھے انہیں بلایا کہ دیکھیے پیسے میرے نہیں تھے، جعفر صادق کے پیسے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے وکیلوں کو معصوم نے پیسے تک دیے ہوئے تھے کہ تو شیعہ آپس میں لڑیں۔ یہ سین امام کہاں کام آتا ہے؟ انہی مسائل میں، غریبوں کے مسائل، بیواؤں کے مسائل میں۔ اب جس قوم کے پاس اتنا مضبوط اکنومیکل سسٹم ہو، اس میں فقیر نہیں ہونا چاہیے۔ جس سندھ میں امام کا آدھا سیدوں کا حق ہے، اس معاشرے میں غریب سید نہیں ہونا چاہیے، پر یہاں ہیں، بیوائیں بھی ہیں، راشن کے لیے پریشان ہے، کیونکہ آپ اس نیٹ ورک سے کیا ہو گئے ہو، باہر نکل گئے۔ وہ الیکشن کے مسائل ہیں، وہ شیعہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو، وہ جیلوں کا مسئلہ ہو، وہ پارا چنار کا مسئلہ ہو، وہ بم اور دھماکوں کا مسئلہ ہو، وہ آپ کی جانوں اور ناموس کا مسئلہ ہو، وہ جب زیارات پہ جاتے ہیں بارڈر کے مسئلے ہوں، وہ آپ کی عزت نفس کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل سولو ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ایک واحد لیڈرشپ ہو اور امام جمعہ اور جماعت کو اس لیڈرشپ کے اندر لایا جائے۔ آپ سارا پیغام پھیلا بھی سکتے ہو، قوم کو یکجہت بھی کر سکتے ہو، اور ایک حرکت کے ساتھ چلو گے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی اس موشن کو، آپ کی اس حرکت کو، آپ کی اس موٹیویشن کو روک نہیں سکتی۔ یہ نظام اہل بیت تھا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ایک دوسرے جوڑنا چاہتے تھے۔ اب ہم اہل بیت کو مانتے تو ہیں لیکن اس نظام سے باہر نکل گئے ہیں، اہل بیت کو مانتے تو ہیں لیکن اس نیٹ ورک ہم نے، اس کی نیٹ ورک کی جڑوں کو ہم نے مضبوط نہیں کیا۔ سجدہ پڑھیں محمد علیہ محمد۔ محمد اجل فرجہم۔ کبھی معصوم فرماتے ہیں، اے جوان، اس نیٹ ورک کے افراد با تقوی، اعینونی بالورع والزہد، مدد کرو علی بن ابی طالب کی ورع اور زہد کے ذریعے سے۔ بہت پیارا جملہ مولانا نہج البلاغہ میں غالباً فرماتے من اصلح بینہ و بین اللہ، جو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو صحیح کر دے۔ انبن ہوتی ہے نا لوگوں کی، بھائی بھائی سے نہیں بن رہا، بہن بہن سے نہیں بن گئی، ایک انبن ہے بندے اور اللہ کے، کہ اپنے اور اللہ کے رشتے کو صحیح کر دے، اپنے معاملات خدا کے ساتھ سیدھے کر دے، تو اللہ تمہارے معاملات لوگوں کے ساتھ سیدھے کر دے گا۔ پھر کہا تو اپنی آخرت کو سیدھا کر دے، خدا تمہاری دنیا کو سیدھا کر دے گا۔ تو اللہ کے ساتھ معاملہ کر، اللہ کے ساتھ رشتہ صحیح کر، خدا تمہارا رشتہ دنیا والوں کے ساتھ صحیح کر دے گا۔ تو اپنی آخرت کو صحیح کر، خدا تمہاری دنیا کو کیا کرے گا، صحیح کر دے گا۔ مطلب توکل بر ذات پروردگار عالم۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ گزرا، بہت بڑا، ایران کو فتح کیا، پاکستان کو فتح کیا، بے دین بادشاہ تھا۔ تو یہ جب اپنے محل میں جاتا تھا تو اس کے محل کے باہر جو فقیر بیٹھتے تھے، ایک فقیر بہت چاپلوس تھا، دوسرا فقیر بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا تھا۔ تو جیسے سلطان محمود گزرتے تھے، یہ چاپلوس فقیر، اس کی اتنی تعریفیں کہ سلطان محمود کو خدا سے 2 قدم آگے بڑھا دیتا تھا۔ پھر بادشاہ کو اچھا لگتا تھا، اس کو 4 اشرفیاں دے دیں، 4 پیسے دے دیے۔ وہ دوسرا فقیر تھا، وہ کوئی تعریف وارف نہیں کرتا تھا، وہ بس اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ تو اس نے کہا بدبخت تو بھی 4 تعریفیں کر لے، 4 سکے تجھے بھی مل جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، دینے والی ذات رب العالمین کی ہے، تو بندوں سے مجھے کیا ملے گا، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ اس کو ٹوکتا تھا۔ تو کسی نے سلطان محمود کو بتایا کہ جناب یہ فقیر آپ کی بڑی تعریف کرتا، وہ کہتا ہے سلطان محمود کون ہوتا ہے دینے والا؟ ذات دینے والی کس کی؟ اللہ کے، اور جہاں سے چاہے اللہ عطا کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ٹال دے، وہ چاہے تو ابراہیم کے لیے آگ کو گوڑے گزار بنا دے، اللہ کی مرضی ہے۔ سلطان محمود اچھا، اس کا یہ ہے کہ سلطان محمود کون ہوتا ہے؟ اب میں اسے بتاتا ہوں رزق دینے والا کون ہے، روزی دینے والا کون ہے، سلطان محمود ہے۔ اپنے بورچی کو کہا کہ مرغا تیار کرو، کاٹو واٹو، اچھا سا مرغ بناؤ۔ اس نے مرغ بنایا اور مرغا تیار ہوا۔ کہ اس کے مرغے کے اندر 5 6 8 10 اشرفیاں سکے ڈال دو، پیسے ڈال دو، اور جا کر اس چاپلوس فقیر کو دو، تاکہ یہ کھائے اور پیسے نکلیں اور اس کو پتا چلے کہ دینے والا کون ہے، سلطان محمود۔
یہ لے کر آیا اور اس فقیر کو دیا. وہ چاپلوس بڑا تھا تو جب فقیر کو دے کے چلا گیا تو اس سے پہلے کہ فقیر کے پاس مرغا ہے اس سے پہلے اس کو کوئی چرگا دے کر گیا تھا. فقیر آدمی تھا تو کوئی اور اچھی غذا دے گا, وہ کھا پی کے اس کا پیٹ ویٹ بھرا ہوا تھا. اس نے کہا بھائی میرا آج پیٹ بھرا ہوا. دوسرے فقیر کو کہا کہ یہ تو کھا لے. اور اس نے جب مرغا کھانا شروع کیا تو ساری اشرفیاں اس کے حصے میں آئی تو ہنس کو اس کو کہنے لگا کہ اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے جہاں سے رزق عطا کرے. تو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر. خدا تیرے معاملات کو دنیا کے اندر جتنے مسائل ہیں انہیں خدا خود صحیح کرتا ہے. تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر پھر خدا دیکھ تیرے معاملات کو کیسے سیدھا کرتا ہے. قرآن کے بہت بڑا عالم دین آیت اللہ مخدکی میں بہت سارے ابو الحسن مخدکی ایک مومن اس کے پاس آگے مولانا میری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ فصلوں پہ جو مکڑیاں پتہ نہیں جو اٹیک کرتی ہیں فارسی میں ملخ بولتے ہیں تو کہا وہ ساری اٹیک کر کے میری فصلوں کو کھا گئی ہیں, فصل میں برکت نہیں. انہوں کا شیعہ علی کیا فصل سے زکات دیتے؟ کھنی آج تک نہیں دی. کہیں شور کر اپنی فصلوں کو زکات سے تو آج وعدہ کر زکات دے گا, برکت کے ذمہ دار میں خود ہوں. انہوں نے کاغذ دیا اس میں بسم اللہ لکھا کہ جا کر اپنی فصلوں کے بیچ میں رکھ دے. کہتے رکھا تھا اگلے دن وہ سارے جو تھے انہوں نے پھر فصلوں پہ حملہ کیا. لیکن عجیب یہ تھا کہ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ دندن کو کھاتے ہیں, لیکن انہوں نے جب حملہ کیا تو فصل کے نیچے جو گندی فصلیں ہیں جس کو آپ گھاس بولتے ہیں ان کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا. کہ تو اس وقت میں نے کہا سبحان اللہ, اللہ کی مرضی ہے, وہ چاہے تو انہیں چھوٹے چھوٹے حشرات سے فصل کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو فصل کو برکت بھی عطا کر سکتا ہے. اللہ کی مرضی ہے. ابابیل کی چونچوں میں چھوٹے سے پتھر ابرہا کے اتنے بڑے لشکر کو خدا تباہ کر سکتا ہے. اصل ہے بھروسہ. کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ رب کی ذات پر یقین ہونا چاہیے. یہ یقین ابا عبداللہ علیہ وسلم تھا. انہوں نے زین العابدین کا خطبہ 2 خطبے امام نے دی یزید کے دربار میں. فرمایا میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں. شامی فصاحت امام زین العابدین کو دیکھ کے زارو قطار رونے لگے. جب اذانیں آئیں تو کہا یزید یہ بتا جس محمد کا نام لے رہے تیرا نامہ تھا اور میرا نامہ تھا. وہ لہجہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں, لیکن اللہ کی ذات پہ یقین اتنا کہ یزید خدا پہ ڈال رہا تھا کہ زینب تیرے ساتھ جو کیا تیرے رب نے کیا. فرمایا رأیت اللہ جمیلا, زینب نے خدا سے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. کہ آدھی رات کا وقت تھا. امام زین العابدین کی آنکھ کھلی, کیا دیکھا کہ زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. فرمایا پھر اماں جب میں کہتا ہوں نا زینب فقیہ ہیں, شریعت شناس ہیں, شاگرد امیر المومنین ہیں, فقہ شناس ہیں. شریعت میں ہے کہ جب تک کوئی تکلیف نہیں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. فرمایا پھر اماں کے بدن میں تکلیف ہے, میں نے پورے سفر میں بھوک میں پیاس میں رسیاں بنی تھی پر آپ کو میرے بیٹھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم ہوتا ہے, میں کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں. اب بدن میں طاقت نہیں کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں. یہ رب کی ولایت ہے. اتنے تازیاں میں مارے گئے کہ بدن پہ پڑا لباس بدن کے زخموں سے مل چکا. یہ ہے عاشقان پروردگار عالم. یہ سفرہ حسین ابن علی ہے. آؤ اس سفرے سے جو رزق لینا ہے وہ اٹھاؤ. دنوں کو کربلا لے جائیں. مڈ نائٹ کا وقت ہے, میں شب کہتے ہیں, بڑی روحانیت کا وقت ہوتا ہے. ملائکۃ اللہ نازل ہوتے ہیں, دل پروردگار عالم سے جڑ جاتا ہے. اس سے مضبوط ربط کیا ہوگا کہ حسین کے ذریعے سے خدا سے جڑیں. ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو کیا, جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو کیا. السلام
الصحابہ حسین کی صدا بلند ہو سلام علی الحسین سب مل کے سلام سلام ہے درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کے دامان بدن پہ پڑی نگاہوں کے آسمان کی طرف بلند کیا فرمایا میرے اللہ میرا حسین سکتا دل پہ متھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑا میرا اللہ اللہ کسی بہن کا بھائی کا کمال لاشان دکھارے لقد شریکت حسین شریک غم حسین زینا ہر بیوی کو دلاسا دینے والی زینا جلتے ہوئے خیمہ سے اپنی پیٹھ پہ بیمار امام کو اٹھانے والے زینا اپنی گودی میں سکینہ کو سلانے والے زینا صبر ایوب جیسا صبر بی بی زینب کا کوئی خاتون کتنی بھی مضبوط ہو لیکن اپنے بچوں کو لاشوں کو دیکھنا اپنے بچوں کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا بڑے چھوٹے چھوٹے بچے تھے سیدہ زینب کو روایت کے جملے جب بھی کوئی جنازہ خانے میں آتا تھا سیدہ زینب کبھی ماں کو قریب نہیں جانے دیتے تھے ماں کو نہیں بلاتے تھے پہلے تو ہم زینب کو بلاتے تھے جب علی اصغر کو لے کر تو ہم زینب رباب کو بھگوانا قاسم کا لاشا لے کر
فضا بہن زینب کا غلام ہے لیکن اس کی ماں کو نہ بتانا جب اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا حسین کی کمر جواب دے گئے خانے کے در سے آواز آئی ٹھہر جا حسین میں زینب آتی ہے بڑی مظلومہ بی بی جب بچی تھی جب 4 سالہ عمر تھی بی بی زینب کی اس وقت سیدہ زہرا نے فرمایا فضا میری بیٹی کو بلا بچپنے میں آئی ماں کے ساتھ بیٹھ گئے فرماتی نے کیا دیکھا ٹوٹے ہاتھ سے اما زہرا تصویر پڑھ رہی ہے مشینوں کو کہتا ہوں جب اللہ سے دعا کرو اس ٹوٹے ہاتھ کا واسطہ دعا کرو خدا کو بھی دعا رب نہیں کرے گا بچی کو بٹھایا زینب کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہیں جینا ہماری سے گٹھڑی نکال کے لوں ننے ننے ہاتھوں سے گٹھڑی اٹھائی ماں کے سامنے رکھی زینب ذرا گٹھڑی کھولا گٹھڑی کھلی سجدہ کہتی ہے میں نے دیکھا چند کفن پہلا کفن مان لیا زینب یہ لو اما یہ کس کا کفن ہے زینب یہ تیری ماں کا کفن ہے بیٹیاں ماں کے جنازے کو دیکھو بڑا مشکل ہے بیٹا جب بابا غسل دے کفن بابا کو دے جی اما بچپن سے بی بی کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے پھر گٹھڑی سے دوسرا کفن لیا فرماتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہے اما یہ کس کا کفن ہے زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے تیرے بابا کو ضرب کو دے دے کفن لیا ماں کا جانا دیکھیں گے بابا کا جانا دیکھیں گے پھر تیسرا کفن لیا اب دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں میرے اللہ اما چلی جائے گے میرے اللہ بابا چلے جائے گے لیکن مجھے بھائیوں کا جوان دکھانا اما یہ کس کا قسم زمان یہ میرے حسن کا قسم میرے لال کو باہر بھی جاؤ گے جگر کو ٹکڑے میں ہو رہے گے ہائے مظلومیت زینب تیسرا کفن فرماتی اب جو گٹھڑی میں دیکھا ایک کفن باقی تھا اب دعائیں کرنے لگی میرے اللہ اما کا جانا دیکھیں گے بابا کا جانا دیکھیں گے حسن کا جنازہ دیکھیں گے لیکن میرے اللہ جانا تو میں دے دینا لیکن مجھ سے حسین کا جانا مجھ سے حسین کا جانا نہیں دیکھا جائے گا
أما يتوقف رقم بالسهر أما مرد وقفنا يدين حسان وقفنا أما حسن كل وقفنا مرلال قبطن قطير مرساده الزونا مرلال قبطن قطن قهنانا غربت الزونا فرماتی ہیں مصیبت سے بھریا تھی لیکن دل ہی دل میں کہا الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے امام حسین کا کفن نہیں دیا اس کا مطلب میں زینب مر جائیں گے لیکن حسین کا جانا نہ دیکھیں گے اتنا سوچ نہ تھا جانا میں کرتا لانا اما یہ جسنا کرتا ہے زینب میرا حسین کا کفن اللہ حسن کو میرا کفن زینب میرا نام کو بھانا میرا نام میرا لال کو کفن مارا جائے گا صبر زینا اکبر کا لاشا اکبر کو گریا دیا قاسم کو لاشوں میرے لیکن فضا گیا خانوں میں دو بندے لاش لائے اکبر رونے والے کہیں نظر نہیں آئے قاسم رونے والے کہیں نظر نہیں آئے خانوں میں کیا دیکھا زینب کا سر سجدے میں تیرا الحمدللہ خدا کا شکر ہے تینا زینب کی قربانی قبول کرے فرماتے ہیں کبھی زینب نے اپنے بچوں کو ذریعہ نہیں کیا قافلہ دیکھے گیا شام کا بازار آیا کبھی اکبر کے سر کو دیکھ کر روتی تھی لوگوں جس نے رسول کی زیارت کرنی ہے عمر اکبر کی زیارت کر لے کبھی عباس کو دیکھ کر روتی تھی عباس تجھے میری چادر کو بڑا ناز ہے عباس مزانے بگڑ گئے کہتے جب رہائی کا وقت قریب آیا زندان شام میں کٹے ہوئے سر لائے گئے حسین کا سر آیا زینب نے دوڑے دوڑے اپنی سینے سے لگایا اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گود میں لیا قاسم کا سر آیا قاسم کی ماں نے گود میں لیا عزت کہتی ہے دو منی سی کر بنے سر لانے والا انتظار رکھا ابھی مائے گی سروں کو لے گی لیکن زینب کبھی اکبر بنے کبھی قاسم بنے سر لانے والے نے کہا کون سروں کی ماں مر جائے دوڑے دوڑے آگے بڑھے سروں کو گود میں لیا بی بی زینب کی خدمت میں رو کے عرض کیا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو پورے سفر میں بچوں کو دیکھا تو عرض کیا میں زینب ہوں
وہ علی کی بیٹی ہے زینب کو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں آئے میں کربلا میں روؤں میں شام میں بچوں کو روؤں قافلہ مدینے پہنچا سجاد میں ماما کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں نہ محرموں سے روزہ خالی کرو عجب منظر تھا جیسے ماما کے روزے نگاہ ماما کی قبر پہ پڑے بڑی حسرت سے کہا ماما مجھے تو جانا میں تیری زینب ماما بڑی دور سے پیچھے دینا زینب کیا لائیے یہاں دبا مارے بڑے کلائیوں سے کپڑا ہٹا ماما کی قبر پر رکھا ماما شمر میں مجھے تالیاں مارے ماما بڑی اللہ کا مری سے مر جھیلے ماما میرا حسین مارا گیا لیکن ماما کے روزے تو زینب نے بچوں کا نام لے لیا رابی کہتا روزے سے باہر آئے سیدھا جنت البقیع ماں کی قبر پہ کوئی لمبے مسائب نہیں کرو اللہ آپ کو ٹوٹی ہوئی قبر زہرا کی زیارت زین زہرا روایت کے جملے بڑے سخت ماں کی قبر کو دیکھیں کوئی مسائب نہیں کرو لیکن قبر زہرا میں زلزلہ ایک کام کیا زینب نے ایک مرتبہ خون بھرا چڑھتا اما کی قبر کو رکھا اگر میں یاد آ گئی زینب پر بہتا میں زبردست نہیں ہوتا روتے کا موتی پھرتا پوک نہیں کرو ماما سب پر بدواس دشمن کو نسل محلہ صبر اما میں نے شمر کو حسین کے سینے پہ دیکھا کانوں میں آواز آئی کسی کنیز کی آواز آئی آقا جادو عبداللہ بلا رہے ہیں قبرستان سے اٹھی لڑکھڑاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو مجھے نہیں پتا کیا سوچ کے جا رہی تھی عبداللہ باپ ہے پوچھے گا زینب میرے بچے زینب میرے محمد کہتے جیسے گھر کا دروازہ کھلا عبداللہ صحن میں بیٹھے نگاہ بیوی کو پڑے فوراً سر کو جھکایا کہنے لگے بیوی کا میرے پزا میری زیادہ گھر میں نہیں ہے کہنے لگی عبداللہ پورا نہیں پہچانا عبداللہ نازانا میرے حسین میرے میرے باز میرے میرے غلط میرے میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں زینب کربلا میں بچوں کو نہیں روئے کوفہ
شام نہیں روئے ماما میرے بیٹے نہیں روئے اما جی قادر پہ نہیں روئے لیکن زینب کے سینے مدینہ کا دل ہے ایک مرتبہ گھر کے ذہن پہ نگاہ کرے زینب کو دو چھوٹے بچے لے گئے کبھی سین میں کھیلا کرتے تھے خاموشہ کے بڑے کمرے کا دروازہ کھولے پودوں کا زمین پہ مسلے مسلے کو سینے سے لگے رو کر بہانے محمد تیری ماں کو دل مل میں خدا کو پچھانے رہے زینب کو